امام حسین نے دوبارہ کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو امام صادق فرماتے ہیں 70,000 فرشتے نازل ہوئے، 70,000 فرشتے نازل ہوئے، اور آنے کے بعد 70,000 اینجلز۔ کیا کہا امام حسین سے؟ کہا مولا ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین نے کہا نہیں، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ امام صادق فرماتے ہیں قیامت تک وہ سارے فرشتے امام حسین کے حرم کا طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور اس کا سارا ثواب امام کے رونے والوں کو ملتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، جن آ گئے، زعفر جن آئے، کہا ہم آپ کی مدد کے لیے آئے۔ مولا نے کہا نہیں، تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ روز قیامت تک لوگ کہتے رہیں گے حسین نے لشکر یزید کو جنوں سے لڑوایا تھا، کہا نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، پھر جملہ کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے؟ جیسے کہا نا ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، تو ایک مرتبہ ساری بیبیاں رونے لگیں۔ امام حسین خیمے میں واپس آئے، کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں بیبیوں سے کہو اس طرح سے مت روئیں۔ کیا بات ہے یہ بیبیاں اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بھائیا جب آپ نے کہا نا ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے جناب علی اصغر کو لیا، کہا میں علی اصغر کو مقتل میں لے جاؤں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ یہ ایام عزا کے آخری ایام ہیں، عجیب و غریب کیفیت ہے۔ کہا علی اصغر کو تیار کرو، میں علی اصغر کو میدان میں لے کے جاؤں گا۔ زمین پہ ایک کپڑا بچھایا، جیسے ہی سفید رنگ کا کپڑا، جیسے کفن بچھایا جاتا ہے، مولا نے کپڑا بچھایا، جناب رباب سے کہا رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے، جانتے ہیں کہ جناب رباب سے بیٹے کی شہادت برداشت نہیں ہوگی۔ کہا رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے۔ میں جملے اس طرح تفصیل سے نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن اب میں پیش کروں گا کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کو ایک مرتبہ کپڑے میں رکھا اور اپنی ابا میں چھپایا، ابا میں چھپا کے میدان میں لے کے آئے۔ اب سارے اشقیاء، سارے یزیدی سوچ رہے تھے حسین کوئی قرآن لے کے آئے ہوں گے، اب ہمیں قرآن کا واسطہ دیں گے۔ سید الشہداء نے ایک مرتبہ ابا ہٹائی، دکھایا ایک بچہ ہے۔ جب جناب مختار آئے نا منبر کوفہ پہ تو سوال کیا، جب یزیدیوں کو گرفتار کرتے پوچھتے بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا، تو ہر آدمی بتاتا میں نے یہ ظلم کیا تھا، میں نے یہ ظلم کیا۔ ایک مرتبہ جناب مختار نے ابو خلیق سے پوچھا، ابو خلیق کیا تجھے کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ وہ ظالم کبھی تجھے رونا؟ اس نے کہا ہاں مجھے رونا آیا۔ کہا کب رونا آیا؟ کہا جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ لے کے آئے اور بچے کو ہاتھوں پہ لیا، بچے نے زبان نکال کے ہونٹوں پہ پھیری، جب بچے نے زبان ہونٹوں پہ پھیری تو ساری فوج رونے لگی۔ جناب مختار نے ایک مرتبہ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ عمر سعد نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو بند کر دے۔ کہا حرملہ نے تیر رکھا، لہو ثلاث شعب، ایسا تیر تھا جس کے 3 منہ تھے، وہ تیر جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا، حرملہ نے چھوٹے سے بچے کو مارنے کے لیے تیر رکھا۔ جناب مختار تڑپنے لگے، رونے لگے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ حرملہ نے تیر رکھا، تیر گر گیا۔ جب تیسری مرتبہ حرملہ کے ہاتھوں سے تیر گرا تو عمر سعد نے کہا او حرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اس فوج میں سب سے سنگ دل کون ہے، سخت دل کون ہے، میں تیرا نام لیتا، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جا رہا۔ حرملہ نے کہا میں بچہ تو مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں کوئی بی بی سامنے آ جاتی ہے، وہ برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے، حرملہ میرے بیٹے کے بیٹے کو نہ مار۔ کہ ایک بی بی بار بار مجھے روکتی ہے، مجھ سے بچہ نہیں مارا جا رہا۔ کہ تیر چلا، بچے کا کان سے لے کے کان تک پورا گلا کٹ گیا۔ ذوبہا من الاذن الی الاذن، الفاظ یہ ہیں کہ کان سے لے کے کان تک پورا گلا ذبح ہو گیا، میں نے تمام کر دیا۔ جناب مختار تڑپنے لگے، منبر پہ بار بار کھڑے ہوتے بیٹھ جاتے، روتے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ حسین نے بچے کا لاشا لیا، خیمے میں واپس جانے لگے، جب جانے لگے تو 7 مرتبہ آگے جاتے تھے، 7 مرتبہ پیچھے آتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔
جناب مختار ایک مرتبہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. جب ہوش میں آئے تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہ میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا میرے مولا کتنے غریب ہو گئے تھے. شریعت محمدی میں باپ کا بیٹے کا جنازہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی باپ بیٹے کا لاشا اٹھائے تو کہو کہ نہیں آپ ہٹ جائیے ہم لاشا اٹھائیں گے. کبھی بھی باپ کو بیٹے کا لاشا نہ اٹھانے دو. جب باپ بیٹے کا لاشا دفنائے کہے ہٹ جاؤ ہم دفنائیں گے. کبھی بھی باپ کو اپنے بیٹے کو دفنانے نہ دو. کیوں نہ دفنانے دے گا؟ کیونکہ باپ برداشت نہیں کرے گا ہائے میرا بیٹا مارا گیا. مختار کہتے ہیں کہ میں اس بات کو سوچ سوچ کے رو رہا ہوں مولا حسین کتنے غریب ہو گئے تھے. کوئی پاس نہیں تھا جو بیٹے کا لاشا اٹھاتا، کوئی پاس نہیں تھا جو بیٹے کو دفناتا. مولا کتنے غریب تھے. پھر ایک مرتبہ مختار نے سوال کیا میرے مولا بار بار آگے کیوں جاتے تھے، بار بار پیچھے کیوں آتے تھے؟ کہ ہمیں نہیں پتا، لیکن در خیمہ پہ کوئی بی بی کھڑی تھی، اس بی بی کے ساتھ کوئی بچی بھی تھی. جناب مختار نے تڑپ کے کہا ہو نہ ہو وہ بی بی علی اصغر کی ماں ہوگی. وہ سوال کرنا چاہتی ہوں گی مولا علی اصغر کو پانی پلا